میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، سب سے پہلے ایک افسوسناک خبر. ہمارے جو پاک فوج کے افسران اور جوان ہیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب وہ اپنی جو ہے وہ جان کی قربانی دے کر اس ملک میں قیام امن کو یقینی نہ بنا رہی ہوں. اورکزئی ایجنسی کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک تو بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے افسران اور جوان لڑتے ہیں. 19 فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد تھے ان کو جہنم واصل کیا، لیکن جو یعنی بہت ہیوی فائرنگ کا ایکسچینج تھا، تو اس کے اندر لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور ان سے سیکنڈ ان کمانڈ جو تھے وہ میجر طیب راحت جو ہے وہ بہادری سے لڑے، جبکہ ان کے ساتھ جو دیگر اہلکار تھے یعنی 10 اہلکار وہ بھی جو ہے وہ لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. تو یہ وہ قرض ہے اس قوم کے اوپر ان شہداء کا جو ہے ہم کبھی اس کو اتار نہیں سکتے. ان ماؤں کا بھی اس ملک کے اوپر قرض ہے جو کہ جن کے بیٹے ملک کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. امیجن کریں، یہ ہر ایک کی فیملی ہے، ہر ایک کے بچے ہیں، ہر ایک کے ماں باپ ہیں، ہر ایک کے بہن بھائی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صرف ملک میں ہمارے امن کے لیے، ہماری سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. سیاسی خبریں یہ ہیں جی کہ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور دسمبر کے آخری ہفتے میں پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دے دیا. اب اللہ کرے پنجاب حکومت اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرے اور کوئی لیفٹ رائٹ جو ہے اس سے نہ جائے، کیونکہ سیلاب کے دوران جو سب سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ جس چیز کی کمی محسوس ہوئی وہ لوکل باڈیز کا نہ ہونا ہے. دیکھیں، لوکل باڈیز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ گراس روٹ سے اٹیچ ہوتے ہیں، اور دیکھیں ایم این اے ایم پی اے کا حلقہ بہت بڑا ہوتا ہے. اس حلقے کے اندر وہ تمام لوگوں کو اس طریقے سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے جس طریقے سے لوکل گورنمنٹ کے اندر لوگ جو کہ بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے جی کہ لوکل باڈیز کی جو افادیت ہے، جو سسٹم ہے، وہ پوری دنیا میں سکسیس ماڈل ہے. ہم آئی ڈونٹ نو ہماری جو صوبائی حکومتیں ایون وفاقی حکومت بھی اسلام آباد کے اندر اس طریقے سے بلدیاتی انتخابات نہیں کراتے، اور یہ اختیارات جو کہ سی ڈی اے میں بیوروکریٹس اور ایم سی آئی کے اندر بیوروکریٹس استعمال کر رہے ہیں، یہ اختیارات عوامی نمائندوں کے پاس ہونے چاہیے. اب یہ دیکھ لیں کہ جو تہران کے میئر ہوتے ہیں وہی کافی طاقتور آدمی ہوتا ہے، اس طرح جو میئر آف استنبول ہے وہ بھی خاصا طاقتور آدمی ہوتا ہے. تو لہٰذا میئر آف لنڈن اس کی بھی ایک اہمیت ہے. تو دنیا کے اندر جو لوکل باڈیز کے نمائندے ہوتے ہیں وہ اپنے شہروں میں ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جہاں پر گڈ گورننس ہو. ہمارے ہاں تو سسٹم ہی نہیں بن سکا. کبھی جناب ایڈمنسٹریٹر آ جاتے ہیں ان کے اوپر، کبھی ڈی سی کے انڈر کر دیتے ہیں، کبھی جناب وہ کیا ہو جاتا ہے. تو ایک دفعہ تو اختیارات دیکھ لینا. اگر یعنی جو اور ترقیاتی کام بھی یہ لوکل باڈیز کا کام ہوتا ہے، یہ ایم این اے ایم پی اے کا کام ہی نہیں ہے. یہ ایم این اے ایم پی اے کا کام نہیں ہے. یہ دیکھیں جی کہ جس طرح صوبائی حکومت ہوتی ہے اس طرح ضلعی حکومتیں بھی ہونی چاہیے. اچھا، اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں جی کہ ہمیشہ روایت یہی رہی ہے کہ جو حکمران جماعت ہوتی ہے وہ لوکل باڈیز انتخابات کرانے سے گریز کرتی ہے. اگر ہو بھی جائیں تو اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کیے جاتے. اور تحریک انصاف نے ایون سپریم کورٹ نے جن کو بحال کر دیا تھا بلدیاتی اداروں کو پنجاب کے، اس کے باوجود پی ٹی آئی کی حکومت میں ان کے دفاتر تک ان کو کھولنے نہیں دیے گئے تھے. تو یہ بڑی زیادتی ہوتی رہی ہے ماضی کے اندر، اور دوبارہ پھر یہ ایسے نہ ہو. اور میں امید کرتا ہوں مریم نواز شریف صاحبہ وہ اس حوالے سے انشور کریں گی کہ وہ ایک دلیر پولیٹیشین ہے اور وہ اختیارات جو ہے وہ نچلی سطح تک منتقل کریں گی. آگے بڑھتے ہیں جی. جو معاملہ ہے اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کا، 26ویں آئینی ترمیم کی جو سماعت ہے وہ آئینی بینچ سپریم کورٹ کا جو 8 رکنی بینچ ہے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی کے اندر جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے. لیکن آج حامد خان صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو ججز ابھی اس وقت دستیاب ہیں ان یعنی 16 ججز وہ بنتے ہیں، تو ان پر مشتمل آپ بینچ تشکیل دے کر اس کے حوالے یہ کیس کر دیں. اب آئین پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی ان مقدمات کی سماعت کرے گا جو کہ آئین سے متعلقہ ہوں گے.
ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے کیس کے اوپر اس وقت حامد خان صاحب نے آج جو دلائل دیے ہیں وہ ان کا موقف یہ تھا جی کہ آپ سپریم کورٹ 187 کو استعمال کریں. اب 187 جو آرٹیکل 187 ہے وہ جورسڈکشن نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے. یہ مکمل انصاف کی فراہمی کے لیے ماضی کے اندر آئین کے اندر پیوند کاری کرتے رہے سپریم کورٹ والے. 184 ریڈ ود 187 کہتے ہوئے انہوں نے جناب آئین میں ترامیم کرتے رہے. اب وہ رستہ بند ہو چکا ہے, لیکن وہ ماضی بڑا یاد آتا ہے ہمارے وکلا کو بھی اور ہمارے کچھ معززین کو بھی. اب وہ معززین کافی ان کی چیخو پکار ہے. ایک جو معزز جج صاحبہ ہیں وہ تو اس بینچ کا بھی حصہ ہیں, لیکن ان کا بظاہر وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان بننے کی راہ میں ایک رکاوٹ آ چکی ہے, تو لہٰذا وہ بھی اس کے جو ہے وہ خلاف وہ جا رہی ہیں, ان کے ریمارکس اس کے خلاف ہیں. بہرحال جی یہ معاملہ بڑا واضح ہے. اب جسٹس امین الدین خان صاحب نے بھی واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ ابھی تو آئین یہی ہے جی, اگر آپ اس آئینی بینچ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے اگر لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو نئی آئینی ترمیم درکار ہوگی, کیونکہ آئین اب یہ کہہ رہا ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہیں یہ آئین پاکستان سے تشکیل دیے گئے ہیں. سو لہٰذا سپریم کورٹ کا وجود بھی آئین پاکستان سے ہے, تو اس کو یعنی اس سپریم کورٹ کو درست کہنا اور آئینی بینچ کو غلط کہنا یہ چیز مناسب بھی نہیں ہے. اور ماضی کے اندر جتنا جوڈیشل ایکٹیویزم اس ملک نے دیکھا ہے, جس طریقے سے ججز جو ہیں وہ یعنی سیاست کے اندر مداخلت کرتے رہے, گورننس کے اندر انہوں نے مداخلت کی, سو موٹو نوٹسز وہ لیتے رہے اور ایک قسم سے ملک کا بڑا مالی نقصان بھی کیا ہے. ریکارڈنگ والا معاملہ ہمارے سامنے ہے جی, اسٹیل مل والی جو چیز ہے وہ ہمارے سامنے ہے, تو یہ کافی زیادہ نقصانات پہنچا چکے ہیں. تو بس کر دیں جی, انف از انف, کافی آپ نے کر لیا. اور اب آئین پاکستان یہ کہتا ہے, لہٰذا اب آئین پاکستان سے کوئی سپیریئر نہیں ہے, جس کو اگر تکلیف ہے تو وہ نئی آئینی ترمیم لے آئے جی. آگے بڑھتے ہیں جی. مشاہد حسین سید صاحب سابق وزیر اطلاعات, صحافی, سینیٹر رہ چکے ہیں. انہوں نے جناب آسماں شرازی صاحبہ سے بات چیت کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو 22 نومبر کو ان کی رہائی ممکن تھی, لیکن مس مینج کیا گیا معاملہ اور وہ رہائی ممکن نہیں ہو سکی. اب وہ کہتے ہیں جی کہ دل بڑا کرنا چاہیے, عمران خان صاحب کو رہا کرنا چاہیے, کوئی ایسا رستہ نکالنا چاہیے, اور اس طرح کی باتیں, مفاہمت کی باتیں کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے بھی نادان دوست ہیں, وہ ان کی رہائی ہونے والی تھی نومبر میں, جب ٹرمپ کا الیکشن ہوا 5 کو, 10 سے ان کو مذاکرات شروع کر دیے تھے اسٹیبلشمنٹ نے. اور میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے لیے فار یور انفارمیشن, 22 نومبر کو وہ ریلیز ہو رہے تھے. تو بات یہ ہے جی کہ مشاہد حسین سید صاحب یہ وہی ہیں جو فرماتے رہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جو ہے وہ عمران احمد نیازی کو رہا کر دیا جائے. اگر ٹرمپ آ گیا تو پھر ایک فون آئے گا واشنگٹن سے اور پھر اسلام آباد جو ہے نا اس کی دیواریں لرز اٹھیں گی. پھر ٹرمپ صاحب آئے نا جی, انہوں نے آفس سنبھال لیا نا, تو پھر کیا اسلام آباد کی دیواریں لرزی؟ تو مشاہد صاحب وہ منجن بیچتے ہیں, وہ چاہتے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے اب کسی جماعت کے ذریعے وہ سینٹ کے رکن منتخب ہو جائیں. اب ان کے لیے جو ایک سوانح خواب ہے وہ سینٹ کا رکن بننا ہے, کیونکہ وہ سینیٹر تو اب رہے نہیں. پہلے تو مسلم لیگ نواز کی حمایت سے ان کو سینیٹرشپ مل گئی تھی, لیکن اب میرے خیال کے مطابق جس طریقے سے انہوں نے دوغلی پالیسی اپنائی, جس طریقے سے وہ لیفٹ رائٹ ہوتے رہے, جب ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ میں سینیٹر ہوں اور مجھے آگے سینیٹ کا ٹکٹ نہیں مل رہا, تو پھر وہ آہستہ آہستہ سلپ ہوتے پی ٹی آئی کی طرف انہوں نے جو ہے نا تھوڑا سا سلپ مار لیا. اب وہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا طریقے سے خوشامد کرتے ہیں, پی ٹی آئی کی خوشامد کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف مجھے سینٹ میں دوبارہ جو ہے وہ لے آئے اور پھر میں آ کر جو ہے نا پھر اپنی مرضی کروں. ایک دفعہ رکن بن گیا تو پھر 6 سال کے لیے وہ جو ہے وہ رکن سینٹ ہے. تو لہٰذا اب جو آبجیکٹو وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ہوائی فائرنگ وہ کر رہے ہیں, کوئی آفر وغیرہ نہیں ہوئی. 22 کی بات کر رہے ہیں نومبر کی, تو اس وقت کے اندر بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ صوبائی حکومت کے اراکین ہیں, اس کے ذمہ داران ہیں, ان کے ساتھ تو ایک انگیجمنٹ ہوئی تھی اور کوئی بڑے لیول کے اوپر انگیجمنٹ نہیں ہوئی تھی. تو اس مرتبہ جو یہ بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ان کی اپنی ذہن کی جو ہے نا وہ اختراع ہے, یہ فیک نیوز ہے. مشاہد حسین سید صاحب جو خبر دے رہی ہیں, حالانکہ یہ صحافی رہے ہیں ماضی کے اندر, لیکن یہ خبر غلط ہے, یہ اطلاعات غلط ہیں, یہ انفارمیشن غلط ہے. تو لہٰذا ان کی باتوں کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. باقی جی جو گرفتاری ہوئی ہے صنم جاوید کی خیبر پختونخوا کے اندر سے, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی یہ 9 مئی والے مجرم ہیں,
جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کی اب سزائیں فائنلٹی اختیار کر چکی ہیں. اب ان کے پاس رائٹ آف اپیل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو مقررہ وقت کے اندر سرنڈر نہیں کیا. اب یہ ہائی کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے. جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے جو فیصلے آ چکے ہیں اب وہ فائنلٹی یعنی حتمیت اختیار کر چکی ہیں اور انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. اور آصف سعید کھوسہ صاحب کا فیصلہ فیلڈ کے اندر موجود ہے. یا تو ان کو آئینی ترمیم کرنی ہوگی یا ان کو بچنے کے لیے صدر پاکستان سے رحم کی اپیل کرنی ہوگی. اس کے علاوہ اب عدالتیں کم از کم ان کے مقدمات کو نہیں سنیں گی. اب یعنی جتنی سزا ہوئی بھی ہے اب عمر ایوب صاحب ہو جائیں, شبلی فراز صاحب ہو جائیں, صاحبزادہ حامد رضا ہو جائیں, احمد چٹھا ہو گئے, یہ تمام کی سزائیں جو ہیں وہ حتمیت ہے. لیکن جو لوگ گرفتار ہیں یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, عمر چیمہ صاحب, جس طرح سینیٹر اعجاز چودھری صاحب, مخدوم محمود الرشید صاحب, ان کی جو سزائیں ہیں کیونکہ وہ آلریڈی جیل کے اندر ہیں تو لہٰذا ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے, ان کی بچت کی گنجائش ہے. اب جو گرفتاری ہوئی ہے صنم جاوید کی وہ بھی فائنلٹی اختیار کی ہوئی. اور صنم جاوید جو خیبر پختونخوا سے گرفتار ہوئی ہیں یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ کسی کو بھی کبھی بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے ان لوگوں سے جو کہ اس وقت بظاہر اپنے ذہن اپنے خیال کے اندر وہ اس وقت سیف ہیون کے اندر موجود ہیں. اب یہ سیف ہیون رہا نہیں خیبر پختونخوا کیونکہ ایک چیز ایک گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے. اگلی بات اس میں یہ ہے جی کہ یہ گرفتاری کیسے ممکن ہوئی. یہ گرفتاری علی امین گنڈا پور کی رضامندی سے جو ہے وہ ممکن ہوئی ہے. یہ ممکن نہیں ہے علی امین کی جو ہے اجازت کے بغیر یہ گرفتاری ہوتی. اور علی امین کی کچھ 2-4 دن پہلے ایک ملاقات بھی ہوئی تھی اور وہ ملاقات جو ہے وہ اچھی خاصی ان کے لیے کم از کم فروٹفل تھی. علی امین کی جو اس وقت کیس ہے وہ بھی جو شراب برآمدگی کیس ہے, اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس, وہ بھی جو سلو ڈاؤن ہو گیا, جو 342 کی اسٹیٹمنٹ سے آگے بڑھ نہیں رہا, وہ بھی وجہ یہی ہے کہ یہ گڈ بوائے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل کہا ہے جی کہ اس کا ایک دن بھی رہنا وہ صوبے کے لیے اچھا نہیں ہے, وہ صوبے کے اوپر بوجھ ہے. تو لہٰذا لیٹس سی جی اب یہ کیا صورتحال اختیار ہوتی ہے آنے والے دنوں میں. لیکن عمران احمد نیازی صاحب کے جو لوگ تھے جو کہ 9 مئی کے اندر ملوث تھے, اگر ان کو سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں, اب جو مرکزی کردار ہیں 9 مئی کے وہ تو عمران احمد نیازی ہیں جنہوں نے اس کو پلان کیا, جن کا یہ برین چائلڈ ہے اور جس کے کہنے کے اوپر یہ تمام کے تمام جو ہے وہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملے ہوئے اور بائی ڈیزائن ہوئے. تو وہ کس طرح بچ سکتے ہیں. اس لیے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. گزشتہ روز اجتماعات کے اندر وہ پیش نہیں ہوئے لیکن کب تک جو ہے وہ روپوش رہ سکتے ہیں. ان کو بھی اس کیس کے اندر سزا ہونا جو ہے وہ سمجھے کہ یقینی ہے. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.